بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ یہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا انسان کی، ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ عادتاں سرن الوینین، اردو میں سے کہتے ہیں عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ دوستو ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ عادتیں آپ کی زندگی میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی تو اس نے کہا میں سیاسی ہوں۔ یاد رکھیے دوستو، عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی۔ اس نے کیا کیا؟ بادشاہ سلامت نے اس سے خاص جو گھوڑوں کے استبل کا انچارج ہے نا، وہ چارج اس کو دے دیا، کیونکہ پچھلی کچھ عرصے پہلے اس کا انچارج فوت ہو گیا تھا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے اسے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے جو گھوڑوں کے متعلق جاننے والے ایکسپرٹ سائز کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا بادشاہ سلامت، گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی، اور یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا بڑا ہے۔ اور اس مسئول کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ اصلی نہیں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ یاد رکھیے نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ سلامت اس کی فہم و فراست سے بہت متاثر ہوا۔ اس کے گھر بادشاہ سلامت نے اناج، گھی، بنے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں ڈیٹیل کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے اس مصائب سے بیگم کے بارے میں رائے لی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی جو بیگم ہے نا، طور اتوار سے تو ملکہ جیسی ہے، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے تو اپنی ساس کو بلا بھیجا۔ معاملہ ساس کے گوش گزار کیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 مہینے میں فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصائب سے دریافت کیا کہ تمہیں کیسے علم ہوا کہ میری بیگم ملکہ نہیں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا انسپائرڈ ہوا۔ بہت سارا اناج، بھیڑ بکریاں، بنے دمبے بطور انعام دیے، اور ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، مصائب کو دوبارہ بلایا اور مصائب سے پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اور اپنے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان دیں گے تو کچھ کہوں گا، ادروائز مجھے بڑا ڈر ہے کہ آپ میرا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ بادشاہ سلامت نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، تاؤ آیا، مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا۔ والدہ نے کہا بیٹا، جو بندہ بات کر رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے اس بندے کو بلایا، پوچھا بتا تجھے کیسے علم ہوا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں شہزادہ نہیں ہوں؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، یاد رکھیے گا جب بادشاہ کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں نا، تو ہیرے موتی جواہرات سونے کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں، کھانے پینے کی چیزیں، بنے ہوئے دمبے عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں ہے، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہو سکتا ہے۔ دوستو یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دے دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل اور آپ کا لائف سٹائل، خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہو، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ہر عمل یقین مانیں آپ کے خاندان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے ہر عمل میں شائستگی لائیے، تہذیب کا دامن کبھی نہ چھوڑیے، اور زندگی ایک بھرپور طریقے سے گزاریے تاکہ آپ کے ہر عمل سے آپ کے ساتھ جڑے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو۔